مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میر تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے، اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹا لمبی عمر پا جائے، اگر بیٹا بیمار ہو جاتا ہے باپ روتا پھرتا ہے میرے بیٹے کی لمبی عمر کی دعائیں کی جائیں، مگر افسوس کی بات ہے اگر باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا پھرتا ہے مولانا دعا کیجئے گا تاکہ باپ کی مٹی اللہ کو پیاری ہو جائے۔ اب اچھے نہیں لگتے ہیں، اب پریشانی زیادہ ہے، اب دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ قسمت کی خرابی ہے جو باپ کی موت مانگ رہے ہو۔ اللہ توفیق دے تو باپ کی زندگی مانگا کرو، لمبی عمر مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو اگر تمہیں یہ لگتا ہے اس کی کھانسی سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، اس کی آواز سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، تو غلط سوچتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ بیمار بستر پہ پڑا ہے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی رحمتیں برس جایا کرتی ہیں، اس کی زبان چلتی ہے خدا کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے موت نہ مانگا کرو، اگر مانگ سکتے ہو اس کے لیے زندگی کی خیرات مانگا کرو، زندگی کی بھیک مانگا کرو۔ بھول گئے ہیں ہم لوگ، ہمیں شاید یہ رشتے یاد نہیں ہیں۔ لوگ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ اچھا ہوا چلا گیا، گیا تو گھر خالی ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے، یہ رشتے رب کو کتنے پیارے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، سارے لوگ گوشت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا 80,000 کا جانور لیا ہے، کوئی کہتا 60 کا لیا ہے، میرے جیسا جانور بستی میں کسی کا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قربانیاں زمانے کے لیے ہو رہی ہیں یا خدا کے لیے ہو رہی ہے؟ اگر رب کے لیے ہے تو پھر یہ مقابلہ کیسا ہے، یہ دکھاوا کیسا ہے؟ جانور کو لا کر کے دروازے پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر کے جائے جیسا سیٹ کا بکرا ہے ایسا کسی کا بکرا نہیں ہے، جیسے فلاں کا جانور ہے ویسا کسی کا جانور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہوں، ہماری تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ کیا صرف گوشت کے لیے قربانی کی جاتی ہے یا صرف گردنیں کاٹی جاتی ہے؟ غور کرو پیارے، پوری قربانی یہ کسی رشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اتنی آسانی سے صرف قربانی کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح تاریخ کا یہ باب پلٹو، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح یہ ماں باپ کی اور اولاد کے رشتے کی یاد دہانی ہے۔ آپ دیکھیں زمزم آپ پیئیں گے تب بھی تمہیں ماں اور بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، آپ جائیں گے جب شیطان کو کنکر ماریں گے وہاں بھی تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، جب گردن پہ چھری چلاتے ہو جانور کی غور سے دیکھنا وہاں بھی بیٹے کا باپ کا رشتہ نظر آئے گا۔ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے رب کی بارگاہ میں، آپ غور تو کرو پیارے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کیا کیا دنیا کے باپ پالتے ہیں، ہمارے باپ نے پالا تو کون سا بڑا کام کر دیا۔ ہم نادان ہیں، غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، زمین کتنی تنگ نظر آتی ہے، خوشیاں کتنی محدود ہو جاتی ہیں جب سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی ہے، اور اگر باپ چلا جاتا ہے تو پھر جوانی مشکل سے میسر ہوا کرتی ہے۔ جس عمر میں پستے اور کتابیں ہونی چاہیے اس عمر میں ہاتھوں میں اوزار آ جاتے ہیں، میکینک بنا دیا جاتا ہے، ہوٹلوں کے برتن آ جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا نہ ہونا زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کیسی دولت دی ہے، نوجوانوں ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں تاریخ کا یہ باب پلٹنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم کی آپ زندگی پڑھیے، آپ نے پوری زندگی رب کی بارگاہ میں امتحانات پیش کیے، کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، امتحانات کی منازل سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج جانور قربان کرنے کی بات آتی ہے، ابھی بات بتائی تھی جیسا کہ کہا گیا تھا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب قربانی کی بات آتی لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، قرضہ ہے نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے چٹنی نہیں چل رہی ہے، روٹی نہیں چل رہی ہے، اور اگر کوئی بیچنے لگ جائے ابھی 1 لاکھ کا موبائل خرید لے گا، 70,000 کا موبائل خرید لے گا، لیکن قربانی کے لیے 3500 روپے دیتے ہوئے
कलेजे फट जाया करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर कुर्बानी की जगह पे आप एक सोने का ढेर भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो तब भी अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना तुम्हारी कुर्बानी से अल्लाह राजी हुआ करता है। इसमें बहाने ना बनाया करें, इसमें आप हीले तलाश करके ना निकला करें। तारीख का ये बाप पलटिए, शुक्र अदा करें अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी मांगी है। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो अल्लाह ने अपने खलील से बेटे की कुर्बानी मांगी, हमसे मांग लेता तो बकरा देने तैयार नहीं है। बेटे के मामले में फिर क्या होता? वो करीम है, उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी, जानवर की कुर्बानी जिंदा मांगी, जानवर की कुर्बानी मांगी है। और आप इस बात पे भी गौर करें, इस बात पे भी गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आजमाया जाएगा।